السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ندیم یقین موجود ہیں جو گلشن اقبال کے ایک ممتاز سماجی کارکن اور سوشل ورکر ہیں. اس سے پہلے یہ گلشن اقبال کی UC5 کے چیئرمین رہے. علاقے میں انہوں نے بہت اچھے اور بہت وسیع پیمانے پر ترقیاتی کام کروائے. ہمدرد انسان ہیں، انسان دوست ہیں، اور علاقے کی میں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ مل کر، یعنی کہ شکایت کنندہ جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ حل کرانے کے لیے بالکل دن رات ایک کر دیتے ہیں. بہت محنت سے انہوں نے اپنے علاقے میں کام بھی کیا ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی، تعلیم، اور پھر یہ کب متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے. تو السلام علیکم جناب ندیم یقین صاحب. وعلیکم السلام. تو اب ذرا آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ، ابتدائی زندگی، تعلیم کے بارے میں، اور آگے آپ سیاسی ورکر کیسے بنے اور کیا، یہ پوری ایک چھوٹی سی کہانی بتائیے آپ. ابتدائی زندگی میری بھی جس طرح ایک عام آدمی کی ہوتی ہے گی وہی تھی. عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ میں خود ایک عام آدمی تھا، اور اسی لیے میں نے بہت زیادہ قریب سے لوگوں کے مسائل کو دیکھا، کیونکہ جو دیگر لوگوں کے مسائل تھے انہی مسائل کا میں بھی اور میرے فیملی کے لوگ بھی شکار تھے. تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا، میرے رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا اور میں جو ہوں، یہ میرا خواب جو ہے میں اس کو عملی جامہ بنا سکوں گا. 1979 میں ہم گلشن اقبال کے اندر رہائش پذیر ہوئے، اور اس وقت میں 8 کلاس کا طالب علم تھا، اور ہم یہاں، میرے اسکول حسینی اسکول ناز آباد ہمدرد دوا خانے کے پاس تھا. تو ہم یہاں سے 2 بسیں کر کے، اس وقت میں 11B بس چلتی تھی یہاں سے ہم جاتے تھے لکی اسٹار. وہاں سے پھر ہم دوسری بس کرتے تھے جو ناظم آباد کے لیے ملتی تھی. ہم ناظم آباد نمبر 4 ہے میرے خیال میں، ہمدرد دوا خانے کے پاس، ہم وہاں اترتے تھے اور اپنے اسکول جاتے تھے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون کی چیز یہ ہوئی کہ ایک بس چلی 6B کے نام سے، جو موتی محل سے ملتی تھی. تو میں اور میرا بڑا بھائی ہم یہاں سے فجر کے وقت نکلتے تھے پیدل اپنے گھر سے. بلاک 1 میں میری رہائش ہے گی. اس وقت یہ عابد ٹاؤن اور یہ 5 اسٹار، ایاز ٹاؤن، عابد ٹاؤن وغیرہ تو یہ کھیت تھے، یہاں بنگلوز نہیں بنے ہوئے تھے، اور 5 اسٹار ایک بہترین نرسری تھی. 5 اسٹار فلیٹس ہیں ہمارے بلاک 2 کے اندر. تو ہم یہاں سے پیدل جب جایا کرتے تھے تو اس وقت ہمارے جو اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، جو فلپس کے بلب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے 100 واٹ کے یا 60 واٹ کے، وہ لگے ہوا کرتے تھے. وہ ہم جاتے وقت دیکھتے ہوئے جاتے تھے کہ یار کبھی موقع اللہ نے ہمیں دیا تو ہم ان کو چینج کریں گے، اچھی والی لائٹیں لگائیں. 8 کلاس میں نے حسینی اسکول سے کی. پھر ہم آ گئے، ہم نے کمپریہنسو اسکول ہے عزیز آباد نمبر 8 میں، تو وہاں ہمارا داخلہ ہو گیا. تو 9 اور 10 میں نے جو ہے کمپریہنسو سے کی. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک عام فیملیز کے یا ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، تو مسائل جو ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں ہم اس کو بہتر طریقے سے نمٹ رہے تھے، اس سے ہم نمبر آورا تھے، مقابلہ کر رہے تھے حالات کا. تو چیزوں کا بھی اندازہ تھا، دشواریوں کا. میں نے 82 کے اندر میٹرک کیا، اور اس کے بعد کمپریہنسو اسکول سے میٹرک کیا. پھر میں نے انٹر جو ہے وہ قائد ملت کالج، اس وقت یہ پاکستان کوارٹر میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے میں نے انٹر کیا، اور پھر میں نے گریجویشن کیا کراچی یونیورسٹی سے. وقت گزرتا رہا. 87 میں آ کے جب 87 کی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں MQM ابھر کے سامنے آئے، متحدہ قومی موومنٹ. اور اس کے اندر ایک خاص چیز یہ تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک عام آدمی کو موقع دیا گیا کہ وہ الیکشن لڑے بھی، اور آگے آ کے عام آدمی کی خدمت کر سکے. اس چیز کو دیکھ کے ذرا حوصلہ ہوا کہ شاید ہمارا بھی کبھی نمبر آ جائے گا، کیونکہ
MKM سے پہلے یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے اور الیکشن لڑ کے الیکشن کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے۔ 87 میں نے شمولیت اختیار کی MKM کے اندر، ایز اے کارکن کام کرتا رہا، پھر کچھ ذمہ داریاں ملتی رہیں، اور میں اسی زمانے میں 87 کی جو میرے کونسلر تھے بدرالزماں، اس وقت یہ 67 حلقہ کہلاتا تھا بلدیاتی، اس کی بلدیاتی کمیٹی کا مجھے انچارج بنا دیا گیا، تو میں بلدیاتی کمیٹی کو دیکھنے لگا، تو اس سے مجھے تجربات حاصل ہوئے کہ کس طرح سے کام ہوتے ہیں، کیا دیکھا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا 87 کے بعد 92 کے اندر الیکشن دوبارہ ہونے تھے، لیکن آپریشن شروع ہو گیا MKM کے خلاف، اور وہ معاملات وہیں کے وہیں رک گئے اور الیکشن نہیں ہو سکے۔ پھر تقریباً 2005 میں مجھے موقع ملا، مجھے MKM نے ٹکٹ دیا، اور میرے اخراجات بھی جو الیکشن لڑنے کے ہوتے ہیں وہ اس پارٹی نے خود اٹھائے، کیونکہ میں ایک عام سا انسان تھا اور سادہ سی زندگی گزارتا تھا، تو میں اخراجات پورے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میری جو فیس تھی الیکشن کی وہ بھی اس پارٹی نے دی، اور کسی قسم کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اخراجات ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے الیکشن ہوئے اور میں جیت کے کامیاب ہو کے اس علاقے جس میں رہتا تھا، جس کے لیے میں سوچتا تھا، وہاں کا مجھے اس زمانے میں ناظم ہوتے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ناظم منتخب ہونے کے بعد آپ نے علاقے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سے ترقیاتی منصوبے جو تھے وہ مکمل کرائے، اور وہ کیا ابھی تک چل رہے ہیں، اور ان کا کیا فائدہ ہوا علاقے کو؟ اچھا، جب ہم منتخب ہو کے پہنچے اپنے آفس میں، تو ہم نے اور ہم تو اس سے پہلے بھی کیونکہ اسی علاقے کے رہائشی تھے تو بھگت رہے تھے، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ سیوریج کا تھا۔ اس زمانے میں بھی ہر جگہ گٹر کھولا کرتے تھے، بارش بجائے رحمت کے رحمت بن جاتی تھی، گلیوں میں پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ٹارگیٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو ہم نے حل کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ اس کو حل کرنے کے لیے زیادہ تر وقت میرا اپنے کنڈی مینوں کے ساتھ گٹر کے اوپر ہی گزرا۔ میں آفس میں کم بیٹھتا تھا اور گٹروں پہ زیادہ ان کے ساتھ، کیونکہ اگر جب تک آپ سر پہ نہیں کھڑوں گے تو کام ہوگا نہیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کہاں سے کس طرح سے کام کریں گے۔ اچھا، میں ہی نہیں، دیگر اور جو لوگ بھی MKM کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو گئے تھے، ان سب کی سوچ یہی تھی کہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس سے مجھے بھی تربیت ملی۔ تو ویسے تو اصولاً یہ ہے کہ یونین کونسل کا کام زیادہ تر یہ مینٹیننس کا ہوتا ہے، وہ بڑے کوئی ترقیاتی کام نہیں کراتی سکتی، ان کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہوتے، نہ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں یہ۔ لیکن کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ نچلی سطح سے لے کے اور سٹی ناظم تک اسی کے لوگ تھے، تو ہر سطح پہ ہمارے لیے امداد موجود تھی، اور تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہتری رہی کہ ہم نے جو کہا وہ سنا گیا اور اس کو کرایا گیا۔ میرے سے بڑے، آپ نے پوچھا کہ بڑے کاموں میں، آپ نے دیکھا ہوگا بلاک 2 کے اندر پہلے وہ ناصر حسین شہید پارک کے نام سے موسوم تھا، اس کا نام بھی چینج کر دیا گیا، ایک بہت بہترین پارک ہم نے بنایا۔ یہ اس کے علاوہ یہ جو ہماری موتی محل سے یعنی امتیاز کے برابر سے روڈ اندر آ رہی ہے کہ ضیاء الحق کالونی جاتی ہے، کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی روڈ تھی، تقریباً 22-24 فٹ کی یہ روڈ تھی۔ اس کو میں نے کشادہ کروایا، یہاں پہ سیوری لائن اور اسٹرانگ واٹر لائن دونوں ڈلوائیں، اور اس کو بڑھوا کے تقریباً ہم نے 54 فٹ کی جو ہے روڈ کروا دی، بہترین ڈبل رو ہم نے اس روڈ کو کروایا۔ اور اس میں ایک بڑا کام یہ ہوا کہ اس کے اوپر الیکٹرک کی کوئی وائرنگ نہیں ہے، تمام الیکٹرک وائرنگ یا کیبل کے ذریعے انڈر گراؤنڈ کر دی گئی۔ جو کیبل آپریٹر وغیرہ ہیں، یعنی کہ ٹی وی وغیرہ کے یا نیٹ کے جو وائر ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو کہیں پہ بھی، موتی محل سے لے کے اور لارے گارڈن تک کہیں پہ بھی آپ کو الیکٹرک وائر نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے کہا اور اللہ کی رحمت سے ہمارے اوپر والوں نے اس چیز کو سمجھا اور وہ چیز ہو گئی۔ دوسرا کام یہ تھا، پھر ہمیں ویسے تو فنڈ اتنے بڑے زیادہ نہیں ملتے تھے، ہمیں اپنے ٹرن اوور کے آخری سال میں 96 لاکھ کی اجازت دی گئی کہ ہم اپنی مرضی سے کام 96 لاکھ کے کروا سکتے ہیں۔ اس کے اندر چیزیں ہم پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پانی کی لائنوں کو ہم نے چینج کرایا، بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، پرانی لائنیں پڑی ہوئی تھی۔ سڑکوں کو جو ضرورت تھی، یعنی ضروری روڈ سے چھوٹے لنک روڈ، ان کو بہتر کروایا۔
سیوریج کی لائنیں ڈلوائی ہم نے اس میں, اور جہاں جہاں ضرورت پڑ تھی وہاں پہ CC فلورنگ بھی کرائی. اور ایک پارک ہم نے عامر ذکی شہید پارک کے نام سے, جو اختر آئی ہاسپٹل ہے بلاک 5 کے اندر, 5B کے اندر, وہاں پہ ہم نے بنوایا. اور مین چیز میں نے جو آپ سے کہا نا کہ ہمارا سارا مین ٹارگیٹ جو تھا وہ سیوریج کا تھا, کہ سیوریج کو ہم کسی طریقے سے حل کر لیں. اور اسٹرانگ واٹر لائن جب ہم نے ڈلوا لی اور بڑی لائن ڈلوائی, اس سے یہ دونوں چیزیں مسئلے ہمارے حل ہو گئے اور روڈ بن گئی ہماری. جب اگلی بارش ہماری وہاں پہ ہوئی ہے ہمارے علاقے میں, تو وہاں پہ پانی کی ایک قطرہ بھی نہیں تھا, کیونکہ بہترین قسم کا نظام چل رہا تھا, کیچ پٹ سے بنی ہوئی تھی, اور تمام کا تمام پانی اسٹرانگ واٹر لائن کے ذریعے ندی میں چل رہی تھی. تو یہ ہماری چیزیں تھیں. اور کیونکہ ہم ایک عام سطح کے لوگ تھے, تو ہمیں عام لوگوں کے مسائل کا اندازہ بھی تھا, خود بھی اس سے گزر چکے تھے, گزر رہے تھے. جب بھی کوئی شخص اپنی کوئی پریشانی لے کے ہمارے پاس آتا تھا, تو اس کو میں اپنا سمجھتا ہوں کہ یہ میری مسئلہ ہے, یہ میرے مسائل ہیں, حل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور نیت صاف ہوتی تو اللہ کی رحمت سے بہت بڑے بڑے مسائل بھی ہم نے یوں ایسا لگا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور وہ حل ہوئے. اسی وجہ سے اب تک مجھے اپنی سیٹ سے ہٹے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے, لیکن لوگ ابھی بھی مجھے اپنے علاقے کا ناظم سمجھتے ہیں, مجھ سے ہی مسائل کے حل کرانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت تو میرے پاس اختیار بھی نہیں ہے, اور مجھ سے پہلے چیئرمین گزر کے ہیں, اس سے پہلے ایک MPA بھی ہوا کرتے تھے, وہ بہت مجھ سے اس بات پہ ناراض ہوتے تھے کہ جب بھی وہ پبلک کے پاس جاتے تھے تو لوگ میرا ہی ان سے ذکر کرتے تھے کہ جب تک ندیم یقین موجود تھے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ مسئلہ ہونے سے پہلے حل کر دیتے تھے. تو یہ کوشش تھی جس کی وجہ سے آج تک لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے اور میرے پاس آ کے اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں. تو جس حد تک ہو سکتا ہے میں ان کو جگہیں بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے کیا چیز ہو سکتی ہے, اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت سارے ترقیاتی کام کروائے علاقے کے اندر, آپ کا عوام سے بہت قریبی رابطہ رہا. اچھا, عوام جو ہیں اس وقت ایک مرتبہ پھر پریشانی میں مبتلا ہیں, تو آپ اور بلدیاتی ادارے بھی اس طرح کام بالکل نہیں کر پا رہے ہیں, یا ان کے جو بھی نمائندگان ہیں, تو یعنی پورا ایک بلدیاتی نظام جو ہے وہ ڈاواڈول سا ہوا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا مستقبل کا پروگرام ہے کہ علاقے کے عوام کے مسائل, اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کیسے ان کو حل کرنے کا ایک اپنے ویژن رکھتے ہیں, یہ بتائیں, پلان کیا ہے؟ دیکھیں, جب میں فارغ ہوا 2010 میں, تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ جو میرا کسی کا بھی جو فرسٹ وقت ٹائم ہوتا ہے اس میں تو وہ تجرباتی اس میں چل رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو. جب میں فارغ ہوا تو میں نے چیزوں کو سوچا کہ میں نے کرا کیا اور میں کیا کر سکتا تھا. تو بہت چیزوں پہ یہ ہوا. اب ہوا کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم الیکشن کمپین دوبارہ بھی چلاتے ہیں, تو ہمارا کہنا چاہیے نعرہ کہہ لیں اس کو چاہیں, یا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا. تو ٹارگیٹ دماغ میں پھر یہی آیا کہ میں نے کام جو بھی کچھ کرا اللہ تعالیٰ نے کرا دیا, نیت صاف تھی, اس لیے بہتر سے بہتر چیزیں ہوتی چلی گئی. لیکن میں نے ایک کمی محسوس کری, وہ کمی یہ تھی کہ لوگ ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے. کہ میری خواہش یہ رہی, کیونکہ میں نے اپنے وقت میں ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ میں نے سوچا, غور کیا کہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر یا بڑی بڑی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ تھنک ٹینک بناتی ہیں, کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں, جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, پھر ان کے تجربات سے اور ان کے دماغ سے فائدہ اٹھایا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک کام یہ کرا کہ میں نے ایک سینئر سٹیزن کلب بنایا, تاکہ اس کے اندر میری اسی علاقے کے اندر رہنے والے جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو میں جمع کر کے اپنے ساتھ شامل کروں, اور معاملات کو ان کے تجربات کی روشنی میں بھی لے کے چلوں, تاکہ جو میں کوئی لمبا چکر کاٹ کے یا زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مسئلے کو حل کروں, وہ چیز شارٹ کٹ میں ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے. وہ بہت اچھا تجربہ رہا. لیکن ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑی سی نا ہم لوگ لگ جاتے ہیں دوڑ میں ذمہ داریوں کی. وہ آپس میں بھی ان لوگوں میں بھی آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہوئی کہ جی وہ بن گئے, میں یہ بن جاؤں, جبکہ میں نے کسی قسم کی کوئی عہدے کی کسی چیز کی وہ نہیں رکھی تھی. ایک سمپل سا سینئر سٹیزن کا کلب رکھا تھا کہ سب برابر ہیں اور میں ان سے جو ہے مشورے لیتا رہوں.
اور ایک چیز جب لوگ سب جمع ہو گئے تھے ان سے بیٹھ کے میں نے کہا تھا دیکھیں میں اس وقت ایز اے ناظم کام کر رہا ہوں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو سکے گا کہ میں مستقل آپ کے ساتھ لگ سکوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے معاملات کو دیکھتا رہوں گا, لیکن چیزیں آپ نے مجھے دینی, میں آپ کو چیزیں نہیں دوں گا. لیکن وہ کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن سینئر سٹیزن کلب اب بھی چل رہا ہے بلاک 5 ناریل پارک کے اندر, اس کا آفس ہے. وہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر میں نے جب فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ اصل میں چیزیں بہتر سے ہو سکتی تھی. جو بھی میں نے چھوٹے موٹے کام کرے, چیزیں کری, یہ اور بہتر ہو سکتی. وہ کس طرح ہو سکتی تھی کہ اگر لوگ ساتھ ہوں. ایک اکیلا آدمی, ایک تو کہتے ہیں نا اکیلے میں شیطان بھی ایک آتا ہے. یہ جو لوگ ہمارے بگڑ جاتے ہیں, کمیشن اور دیگر معاملوں میں پڑ جاتے ہیں, ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دن تک کی ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ووٹ ڈالا اور ختم. اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ خود کرتا رہے گا. لیکن اس دفعہ پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگوں کو اجاگر کریں, ان کو بتائیں کہ نہیں, آپ کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ ساتھ چلیں. وہ کہتے ہیں نا جتنے تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنی طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے لیے حل میں نے جب سوچا تھا کہ اگر ہم کسی کو آئیں گے اور اپنا جو یہ لوگوں کو ٹارگیٹ دیں گے یا اپنا نعرہ سنائیں گے, اس میں اس وقت میں نے 3 چیزیں سوچی تھیں. ایک تعلیم, ایک مہنگائی اور ایک تحفظ. تو اس میں یہی تھا کہ ہم سب مل کے کام کریں, ہم سب مل کے کام کو بانٹیں اور نگاہ رکھیں اور کام کو بہتر کریں. لیکن 12 سال ہو گئے, جیسے میں نے آپ سے کہا, کچھ چیزیں بچ گئی. تو اللہ تعالیٰ جب جس کو موقع دیتا ہے یا عزت دینا چاہتا ہے اس وقت اس کو موقع مل جاتا ہے. مجھے 2005 میں ملا, اس کے بعد ہی میرا نامنیشن گئی معاملات میں, لیکن کچھ لوگوں کو میں پسند نہیں تھا تو انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا. اور میرے لیے میرے خیال میں بہتر تھا کہ میں اس 5 سال میں مستقل چیزوں کو سوچتا رہا کہ یہ کس طرح ہوگا کہ بغیر سرکاری ذمہ داری عہدے کے یا طاقت کے ہم کریں. تو اس کا حل میں یہ نکالا کہ ویسے تو الیکشن ہوتے ہیں, اس میں یہ کرایا جاتا ہے کہ پورے علاقے سے 4 کونسلر, ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین. ایسا کیوں نہ کرا جائے کہ ہر گھر سے ایک کونسلر لیا جائے. سوچنے میں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا بات کر دی. اگر ہم تھوڑا سا غور کر رہے ہیں تو ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کا کونسلر تو ہے ہی. کونسلر کا کام کیا ہے؟ کونسلر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو لے اور وسائل کے ذریعے ان کو حل کرے. تو ہر گھر کا سربراہ یہی کر رہا ہوتا ہے. وہ صبح نکلتا ہے, محنت مشقت کر کے کماتا ہے, شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو بتائے جاتے ہیں. بچوں کی فرمائشیں ہوں یا ضرورتیں ہوں یا گھر کی ضروریات دیگر ہوں, وہ اس کو حل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم ذرا سا غور کریں تو وہ کونسلر بنا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو آن نہیں کرتا. ہاں, ہمارے ملک میں یا ہم لوگوں میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے, ہم چیزوں کو آن نہیں کرتے, جس کی وجہ سے چیزیں بن کے بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کا لیے میں نے ایک یہ سوچا تھا کہ اور یہ الیکشن ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن بھی ہمارے یہاں کم از کم جو لوکل باڈیز کے الیکشن ان کو اس طرح سے آگے بڑھا دیا, جس طرح بڑھائے جا رہے ہیں اور بڑھایا جاتا ہے کہ جو اپر صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومتیں ہیں, وہ اپنے اختیارات نیچے دینے ہی نہیں چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں رہیں. اگر لوکل باڈیز الیکشن کرا دی جائیں گے تو اختیارات کو نیچے بھیجنا پڑے گا اور ان کی وہ بات نہیں رہی. جبکہ ان کا اصل کام کیا ہے؟ قانون سازی. قانون سازی وہ نہیں کرتے. وہ ایم پی اے اور ایم این اے اور سینیٹر ہونے کے باوجود کونسلر بننا پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ عوامی سطح پہ لوگوں سے ان کا معاملات ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں پاپولر ہو. تو اس کا پھر میں نے حل یہ لگایا کہ ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, ہم نے لوگوں سے رابطے کرنے شروع کرے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے ہمیں ایک کونسلر مل جائے. اچھا, اس کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر آپ گلی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور 3-4 آدمی اس کو حل کر لیتے ہیں تو وہ انہی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جتنا بھی اخراجات ہیں وہ 3 پہ پڑتا ہے, باقی سب سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگلا حل میں نے یہی سوچا تھا کہ ہم سب کو شامل کر کے ہر گھر سے ایک کونسلر دے کے اس کو آگے لے جاتے ہوئے یونین کونسل کی سطح تک لے جائیں اور اپنے مسائل کو ہم خود حل کریں. یہ چیز آپ نے دیکھی ہو کہ ذرا سا کہیں مظاہرہ ہوتا ہے, جو کام سالوں کے نہیں ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جمع ہونے پہ منٹوں میں ہو جاتے ہیں. کہ جب لوگوں کی طاقت حکمرانوں کو نظر آتی ہے تو جس چیز طرح سے انہوں نے بالکل آنکھیں بند کی ہوتی ہیں اس کو فوری طور پر کر دیتے ہیں. تو اگلا میرا یہی ہے کہ اس طرح سے ہم چیزوں کو خود ہی حل کریں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا, آپ نے بلدیاتی
مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. اچھا، یہ اب آپ سے بالکل آخری سوال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی حیدرآباد اور کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت تھی اور عوامی سطح پہ اس کی مقبولیت اپنی جگہ قائم تھی. ایک تو ان کے قائد تحریک پہ الطاف حسین صاحب کے پابندی لگنے سے اور یہ پارٹی انتشار کا شکار ہوئی، اس کے مختلف گروپ بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الطاف حسین کا سحر تھا جو اتنے برس قائم رہا اور بعد میں پارٹی تتر بتر ہو گئی، یا یہ ہے کہ آپ لوگ تنظیمی طور پہ آپ کے اندر اتنی خامیاں آئیں؟ تو یہ کیسے فوکس ہوگا کہ کراچی کے مسائل بھی حل ہوں اور بلدیاتی مسائل بھی حل ہوں، کراچی ترقی بھی کرے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں خیال میں اب اس کے بارے میں تو کچھ کہنا بیکار ہے. ہر چیز کھل کے واضح طور پر سامنے آ گئی ہے. جو بھی ان سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اگر ہوئی جس پہ ان کو بین کر دیا گیا، اس کے متعلق کئی دفعہ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ معافی مانگ چکے ہیں تمام اداروں سے، تمام بااختیار لوگوں سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور رہا ان کا سحر، دیکھیں سحر بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے. ہر کوئی جادوگر نہیں بن سکتا. جادوگر بننے کے لیے منتر سیکھنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی. اگر الطاف حسین کا سحر تھا تو اس نے کچھ کرا تھا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہوں. ایک عام آدمی جس کے خاندان میں کبھی کوئی کونسلر یا ناظم وغیرہ نہیں بنا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم سب کو مہیا کرا کہ جہاں سے ایک عام سطح کا آدمی بھی یو سی کونسلر، ناظم، ٹاؤن ناظم، سٹی ناظم سے لیتا ہوا ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر اور منسٹر تک اور گورنر تک بنے. اور اسی کا ایک سحر تھا، یا اس نے سب کو اپنے قابو میں رکھا ہوتا کہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے تھے. جس طرح گھر کی بات ہوتی ہے، جب تک باپ کی سربراہی ہوتی ہے تو سارے بھائی مل کے چل رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے کہ نظریہ الگ ہوتا ہے، لیکن باپ کی وجہ سے سب مل کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز الطاف حسین کے ساتھ تھی کہ انہوں نے سب کو لے کے چل رہے تھے اور ایک سربراہ کی حیثیت سے. اور ان کا سحر اصل کیا سحر تھا کہ جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی کو اسمبلی میں پہنچا دوں گا، انہوں نے پہنچا کے دکھایا. اتنے لوگوں کو انہوں نے اسمبلی میں پہنچایا، ناظم بنایا، گورنر بنایا، اور خود انہوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، نہ اپنے لیے انہوں نے لوگوں کو استعمال کرا. تو یہ ان کا ایک سحر تھا. اگر ان کو معاف کر دیا جائے، جبکہ وہ ایک حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے معافی بھی وہ کر رہے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کی بات کریں، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے جس طرح شرازہ پھیل گیا ہے. متحدہ قوم نام متحدہ ہے لیکن شکل شرازے کی بنی ہوئی ہے اس وقت. تو اگر ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کی بات کو مان لیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب کے سب سمٹ کے آ جائیں گے. اور جو آج نئے نئے بت کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی پوجا کروا رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان کے آگے تمام بت خود بخود ڈھیر ہو جائیں گے. اچھا ندیم یقین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا، ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سے بہت اچھی گفتگو رہی. تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو نہ صرف اچھی لگی ہوگی بلکہ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس کی صورت میں. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. سدا خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ